ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سب بہن بھائی یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اسلامی سال کا یہ نیا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر آنے والا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی فرصت، نئی امید اور اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک اور موقع ہے۔ اسلام میں ماہ سفر کو بذات خود منحوس قرار نہیں دیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اس باطل عقیدے کی نفی فرمائی کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، عبادت، دعا، توبہ اور نیک اعمال کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، رزق میں برکت عطا کرے، بیمار کو شفا دے، قرض سے نجات عطا فرمائے، دل کی بے چینی ختم کر دے اور برسوں کی رکی ہوئی دعاؤں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تو آج چند لمحوں کے لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو 3 ایسے مختصر اعمال بتاؤں گی جنہیں اخلاص، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اگر پڑھ لیا جائے تو بندہ اپنے رب کی رحمت کے مزید قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعمال سفر کا چاند دیکھ کر پڑھ لے تو سارا سال اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت اور ہر نعمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کب، کیسے اور کس انداز میں اپنے بندے کی دعا قبول فرمانی ہے۔ اگر آپ غربت، قرض، بیماری، گھریلو پریشانی، بے سکونی، کاروباری مشکلات یا کسی بھی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے آپ کے لیے خیر اور آسانی کا راستہ کھول دے۔ ماہ سفر کا آغاز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی مہینے یا دن سے بدشگونی وابستہ کرنے کی بجائے ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ رکھا جائے، کثرت سے استغفار پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہر خیر طلب کی جائے۔ یہی ایک مومن کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 اعمال کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر انہیں اسی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو طریقہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہر نیک عمل کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، چاہے پاکستان میں ہو، سعودی عرب میں، بھارت میں، جاپان میں یا کسی اور ملک میں، تو جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے اور سفر کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسی وقت یہ مبارک اعمال آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، جب بھی فرصت ملے چند منٹ صرف اپنے رب کے لیے نکال لیں اور یہ 3 مختصر اعمال ضرور پڑھ لیں۔ اگر انسان اپنے رب کے حضور چند لمحے بھی عاجزی کے ساتھ نہیں گزار سکتا تو پھر زندگی میں حقیقی سکون اور کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ یہی چند منٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے مزید قریب لے جا سکتے ہیں۔ ممکن ہے برسوں سے دل میں چھپی دعائیں، رکے ہوئے معاملات اور زندگی کی مشکلات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرما دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ نے بہت محنت کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بے شمار دعائیں اور وظائف پڑھے، لیکن ابھی تک حالات نہیں بدلے تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں اسی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے آج اپنے رب سے صرف چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہی نہ مانگیے، بلکہ وہ بھی مانگیں جو آپ کو ناممکن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ رب کریم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو شفا مانگیں، قرض میں ہیں تو آسانی مانگیں، رزق میں تنگی ہے تو خوشادگی مانگیں، گھریلو پریشانیاں ہیں تو سکون مانگیں، اور اگر دل ٹوٹ چکا ہے تو اپنے رب سے دل کا اطمینان مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے،
اور بہترین وقت پر بہترین انداز میں عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے سفر کا مہینہ کسی بھی طرح نحوست کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں بھی دعا، توبہ، استغفار، درود شریف اور نیک اعمال کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے اس مہینے کو عبادت، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ آئیے ناظرین، اب وقت ضائع کیے بغیر اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں، اذکار اور نیک اعمال سے متعلق ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، بہتر ہے کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ البتہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بہترین ہے، کیونکہ یہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور بڑی فضیلت والا درود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید کا ذریعہ ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ مل کر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر دل کا درد الگ ہوتا ہے، ہر آنکھ کا خواب الگ ہوتا ہے۔ کوئی رزق میں کشادگی چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا، کوئی اولاد کی نعمت، کوئی قرض سے نجات، کوئی گھریلو سکون، کوئی نیک اور صالحہ شریک حیات، کوئی اچھی ملازمت اور کوئی اپنے بکھرے ہوئے حالات کے سنور جانے کی دعا کرتا ہے۔ جو بھی جائز حاجت آپ کے دل میں ہے اسے عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، کیونکہ وہ دلوں کے حال جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خواہش ناممکن ہے، حالات آپ کے خلاف ہیں اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید نہ توڑیں۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ جب چاہے، جسے چاہے اور جس وقت چاہے اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ ہر نیک کام کی ابتدا برکت اور خیر کی امید کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجت مانگنے سے پہلے چند لمحے اپنے گناہوں کے پر ندامت محسوس کریں۔ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مختلف اذکار اور دعائیں تو پڑھتا ہے، لیکن اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتا، حالانکہ توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ ہم سب انسان ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کوشش کریں کہ روزانہ کثرت سے استغفار پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور بندے کے لیے خیر کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ یہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 1 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 3 مرتبہ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ استغفار کی بڑی ترغیب دی ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے آسان کر دیتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس عمل کا آغاز استغفار سے کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کر اپنی دعائیں پیش کریں۔ جب آپ پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 313 بار پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک عظیم صفت یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے، جس کا مفہوم ہے اے اسباب پیدا کرنے والے، اے وہ ذات جو وہاں بھی راستے پیدا فرما دیتی ہے جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب بندہ اخلاص، عاجزی اور کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کو اس کی صفات کے ذریعے پکارتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل، آسانی اور خیر کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ناممکن دکھائی دینے والے حالات میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بے سہارا کو سہارا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، کسی جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں یا زندگی کی کسی مشکل سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں تو اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر اس کی بارگاہ میں امید کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے صرف 11 بار۔ پڑھتے وقت جلدی نہ کریں، سکون، ادب اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اپنی نظریں اور دل دونوں اسی ذکر میں کی طرف متوجہ رکھیں، کیونکہ دعا اور ذکر میں خشوع و خضوع بندے کے لیے بہت قیمتی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، کامیابی، رزق، آسانی اور ہر قسم کی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وہی حقیقی کارساز، مددگار اور ہر سبب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس ذکر کو مکمل یقین، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ ادا کریں اور اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم سورت کوثر کی تلاوت ہے۔ سورہ کوثر اگرچہ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، شکر گزاری اور اخلاص کے ساتھ عبادت کا عظیم پیغام موجود ہے۔ ایک مومن کے لیے قرآن کریم کی ہر سورت باعث ہدایت، باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اب پوری توجہ، محبت اور عاجزی کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں اور اپنی جائز حاجات کے لیے گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ آنکھوں میں نمی ہو، دل میں امید ہو اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، کیونکہ وہ بندوں کی پکار کو خوب سنتا ہے۔ ثواب کی نیت سے سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ تلاوت کے بعد اپنے رب سے دعا مانگیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خاص جائز حاجت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور یقین کے ساتھ پیش کریں۔ وہی دلوں کے راز جاننے والا، دعا سننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، بہتر چیز عطا فرماتا ہے یا اس کے بدلے آخرت میں عظیم اجر ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب ایک مرتبہ پورے عمل کو ترتیب سے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلا عمل استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 313 مرتبہ۔ دوسرا عمل یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ۔ تیسرا عمل سورۃ کوثر 33 مرتبہ۔
جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، جس طرح آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھائیں، یا اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر اپنے رب سے دعا کریں، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دعا مانگتے وقت جلدی نہ کریں، اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، اس سے عرض کریں، اے میرے پروردگار، میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ بھی جن کی وجہ سے میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے۔ اے اللہ، میری کوتاہیوں کو معاف فرما، میری عبادتوں کی کمی کو پورا فرما، مجھے نماز، تلاوت، ذکر اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور مجھے ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر قائم رکھ۔ اپنی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر آنسو اور ہر امید اپنے رب کے سامنے بیان کر دیں۔ وہ آپ کے دل کی وہ بات کو بھی جانتا ہے جو آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اس لیے پوری امید، عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ آئیے اس بابرکت موقع پر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے دلوں کو سکون دینے والے، اے رزق عطا کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے پریشان حالوں کی فریاد سننے والے، ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، جو بھی اس عمل کو اخلاص کے ساتھ سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کی تمام جائز حاجات اپنے فضل سے پوری کر دے، اس کے دل کے غم دور کر دے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بیماروں کو کامل شفا عطا فرما، بے اولادوں کو صالحہ اولاد عطا فرما، گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اپنا خاص رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں آسانی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، ماہ سفر کو ہمارے لیے خیر، برکت، رحمت، مغفرت اور آسانیوں کا ذریعہ بنا، اور ہمیں ہر قسم کے باطل عقائد اور بدشگونی سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنا مضبوط بھروسہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ آخر میں ایک درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔